السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ وقود الناس حسنا۔ میرے سلامی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، عوام الناس، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں کہتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں، میں دین کی اصلاح کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرقہ پرستی سے دور ہٹ کر پیارے نبی کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت کے مطابق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال بھی ہے ساری عوام الناس کے آگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، بار بار قرآن میں آتا ہے، اپنے پیارے محبوب کو حکم آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، میرے اس کا بندہ ہو کر۔ کوئی عقیدت، کوئی فرقہ، کوئی چیز کسی کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا۔ بار بار قرآن کھول کے اللہ کے لیے پڑھ لو۔ علماء دین بھی یہ بیان کر رہے ہیں جو اچھے عالم حق ہیں، یہی بتا رہے ہیں، سچ کہنے والے بھی موجود ہیں اس وقت۔ انشاءاللہ جس کے پاس علم دین ہے وہ حق کی بات کہے گا، وہی کہے گا۔ اپنی عزت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے دین پڑھ کے بھی اپنی زندگی دنیا کی بھی جہنم بنائے گا جس کو خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ ہے میرے محبوب، اللہ کی عبادت کرو، میرے اللہ کے ہو کے۔ کوئی مدد دینے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں۔ اگر دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ عبادت کرو صرف اللہ کے بندے ہو کے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہو کے، ہر فرقے سے ہٹ کے، فرقہ پرستی چھوڑ کے، ذات پات کو چھوڑ کے، اس نفرت کو چھوڑ کے جو عبادت کرے گا وہی اللہ کا ہے، وہی خالص تن، وہی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ آپ سورہ کہف میں بھی دیکھ لیں کہ اعمال قیامت کے دن پیش ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، فرشتے بھی کہیں گے اللہ اس کے اعمال اچھے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے گا فرشتوں، جس نے صرف میرا بندہ ہو کے عبادت نہیں کی، اس میں ملاوٹ تھی، ہائے لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ دکھاوے کا رائی کہ برابر بھی عمل ہے اس کو رد کیا جائے گا۔ قرآن کھولو، اللہ کے لیے قرآن کھولو، کہانیاں مت سنو۔ یہاں دیکھو کتنی نفرت ہے ہمیں دین میں۔ آپ ذرا یہ دیکھیں، پڑھے لکھا ہوا زمانہ ہے، یہ بہت عروج میں انشاءاللہ اللہ نے ترقی دی ہے، اور دین ذرہ ذرہ ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے، پیارے نبی کے برکت سے اس زمانے میں دین ایک مثال دیتے ہیں کہ جہاں چوہے کے سراخ ہے وہاں تک بھی دین پہنچا ہے۔ ہاں نہ کوئی سنے نہ پڑھے، کہانیاں سنتا رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں سب کے سامنے، آپ یہ بتائیں کہ 1906 کے سامنے سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا، 1996 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔ یہ ڈیٹے نوٹ کرتے رہنا اور دیکھنا کسی جگہ قرآن حدیث میں، اور 1967 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، اور 200 سے 250 ہجری سے پہلے کوئی حملی کوئی نہیں تھا،
اور 2000 ہجری سے پہلے کوئی شافی نہیں تھا، مالکی اور شافی نہیں تھا۔ 1950 سے پہلے 150 ہجری سے پہلے کوئی حنبلی نہیں تھا، کوئی حنفی نہیں تھا، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے آقا، شافی محشر، سبحان اللہ، امت کے غمخوار آقا، غریبوں کے سہارا آقا، مسکینوں کے سہارا آقا، اور قیامت میں شافی محشر آقا کہ پیارے آقا کے اس جہاں سے تشریف لے جانے سے کہ وقت تک کوئی فرقہ تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا؟ کوئی مسلک تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں کوئی مسلک تھا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کوئی مسلک تھا؟ پیارے پیارے میٹھے میٹھے، سبحان اللہ، ہمارے علی مولا کے زمانے میں کوئی مسلک تھا؟ وہ میری عوام الناس، وہ میرے پیارے پیارے آقا کے امتیوں، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ دیکھیں فرقے پرستیوں سے، ان مسلکوں سے دور ہوگا، میرے ایک مسلمان ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ وہ خدا کے لیے یہ بتاؤ، گال نکالنے، روزے دار اگر گال نکالے اس کا روزہ رہتا ہے؟ میرا سوال ہے، یہ سب سن کے اس پہ محاسبہ کرو، اللہ کے لیے محاسبہ کرو۔ کیا گال نکالنے والے کا روزہ رہتا ہے؟ کیا گال نکالنے کا وضو رہتا ہے؟ کیا گال کسی کی غیبت کرنے والے کی نماز ہوتی ہے؟ مسجد میں کسی کی توہین کی جائے اس کی نماز، کیا وہ نماز توہین کرنے والا اس کا وضو رہتا ہے؟ غیبت کرنے والے کا وضو رہتا ہے؟ حدیث کو دیکھو۔ اللہ کے لیے میرا یہ سوال ہے، میرے ایک اللہ کی ہو کے عبادت کرو میرے مسلمان بھائیوں، پیارے میٹھے میٹھے بے لوث یہ امتی ہیں، مرد اور عورتیں، بچے بچیاں، بوڑھے، اللہ کے سامنے ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، لے کے جائے۔ فرقہ پرستی سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے، ذات پات کی نفرت سے۔ یہ ذات پات کی نفرت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کا واسطہ قرآن پڑھ لو۔ اللہ تو سورہ کیا فرماتا ہے خدا، سبحان اللہ، سورہ حج میں دیکھ رہے اللہ فرماتا ہے ہووا سماکم المسلمین۔ وہ خدا کا واسطہ قرآن پڑھ کے، آیت پڑھ کے اس پہ عمل کرو۔ قرآن پڑھنے والوں، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا خدا فرما رہا ہے؟ پھر مسلمانوں کو اللہ فرماتا ہے کیا؟ کہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے۔ پھر اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے اللہ ولی اللہ الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کا کیا ہوں میں؟ ولی ہوں، دوست ہوں، اندھیریوں سے نکال کے مسلمانوں کو نور کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ یہ خدا وعدے کر رہا ہے۔ کیوں مسلکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ قرآن میں ہے کسی جگہ فلاں مسلک کا جنت میں جائے گا؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تو یہ فرما رہا ہے اپنی نمازوں کو بچاؤ غیبتوں سے، اپنی نمازوں کو بچاؤ تکبر سے، تکبر جیسی بڑی لعنت سے نمازوں کو بچاؤ۔ غیبت بڑی لعنت ہے، اس سے بچاؤ۔ ذات پات کی نفرت بڑی لعنت ہے، نفرت، اس سے بچاؤ۔ جس نے اپنے آپ کو علم میں، شکل میں، عقل میں، دولت میں، باں برادری میں، اولاد میں، دل میں یہ سوچے ہی کہ میں بڑا ہوں، آواز میں، نصیحت میں،
تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جنت کی میں کیسے پر حرام ہے، وہ جنت اس پہ حرام ہے، وہ جہنمی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں بہنوں، میرا یہ سوال ہے، نماز پڑھو، وضو کرو جس طرح کے سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نماز پڑھو، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا سن لینا، پڑھ لینا، سورہ بقرہ میں دیکھ لینا میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، قرآن خوانوں، قرآن پڑھنے والوں، اور ایک میں عرض کر دیتا ہوں سورہ فرقان میں دیکھ لینا، سورہ فرقان میں غور سے دیکھنا۔ اللہ فرماتا ہے قال الرسول قوم اتخذوا، سبحان اللہ، قوم اتخذوا هذا هم المجرمين، هذا القرآن المجرم۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیارے نبی، یہ قرآن ہے، سورہ نمبر شاید 77 ہے، سورہ فرقان۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے میرے اللہ میرا سوال ہے، میری قوم نے، میری امت نے، انہوں نے قرآن چھوڑے رکھا تھا، وہ ماجور، قرآن سے دور تھے۔ اچھا آپ بتائیں، آپ اس کو پڑھ کے محاسبہ کریں، اس کے فتوی کی طرف نہ جائیں، پڑھ کے محاسبہ کریں کہ جو نبی جس کی شکایت کریں گے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ بتا دو ذرا۔ یہ مسئلے کرتے ہیں کہ ہمارے شافی نبی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت ہے، محبوب فرمائیں گے کہ میرے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ ذرا اللہ کے لیے بتاؤ، اگر اللہ کا نبی یہ شکایت کرے گا، سننے والا وحدہ لا شریک، خدا کیا اس وقت فیصلہ دے گا؟ ذرا قرآن پڑھ کے خود فیصلہ کرنا، اگلی بات نہیں میں کہتا، اس کا مفہوم میں آگے نہیں سناتا کیا ہے، خود دیکھ لینا۔ قرآن پڑھو، جنہوں نے قرآن چھوڑا، قرآن سمجھو، قرآن پڑھ کے ثواب کے لیے الماری میں نہیں رکھنا، ناظرہ قرآن پڑھ کے ثواب ہے جی، جس کو بولو اللہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا میری کتاب قرآن کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں، حق کو باطل سے ملاؤ گے، سچ کو چھپاؤ گے، جہنم کی تہ میں جاؤ گے۔ ڈرو اس اللہ سے۔ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے دنیا میں ذاتو پاتو فرقوں کے پیچھے آنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ کے لیے ایک بات میں اور کہتا ہوں، ذرا خدا کے لیے قرآن کو پڑھ کے، یار اللہ نے اس لیے ہمیں نہیں پیدا کیا جو ان میں دین جانتا ہے کہ فلانے پہ ذرا کر یہ کر دی، تیری کر دی، فتوے لگاؤ، فلاں اس لیے پیدا کی، اس نے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں قرآن کا علم دیتا ہوں اس پہ میرا فضل ہوتا ہے، لیکن حق کے مطابق چلے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر حق سے ادھر ادھر ہوا، قرآن پڑھنے والا بھی قرآن کا علم جس کو میں نے دیا، اس کو جتنی سزا ہے اتنی انجان کو نہیں ہوگی۔ اور ایک بات خدا کے لیے سب مسلمان بھائیوں کو، جن کی پاؤں کی امت محمدی کی پاؤں کی خاک ہوں میں، سب کو میں عرض کرتا ہوں، کیا قبر میں پوچھا جائے گا تو بریلوی تھا، تو دیوبندی تھا، تو شیعہ تھا، تو وہابی تھا، تو سنی تھا، تو قاضی تھا، تو فلانا تھا؟ خدا کا واسطہ کہیں کا نکال کے دینا، قبر میں یہ پوچھ ہے؟ یا محشر کے میدان میں پوچھا جائے گا کیا تو کہاں کا دیوبندی تھا، کہاں کا شیعہ تھا، کہاں کا تو فلانا تھا، کہاں سے دیوبندی کیوں نہیں بنا، کہاں سے بریلوی کیوں نہیں بنا، کہاں سے شیعہ کیوں نہیں بنا، مالکی کیوں نہیں بنا، حملی کیوں نہیں بنا، فلانا کیوں نہیں بنا؟ اور قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرمائے گا آؤ قرآن والوں آگے، قرآن والوں کو بلائے گا خدا،
اور قرآن سمجھنے اور سمجھانے والا آؤ، اور نمازیں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے، اللہ کے ہو کے عبادت کرنے والے آگے آ جاؤ۔ وہ جنہوں نے لوگوں کی مدد چاہیے کہ تو مدد کر، سفارشی ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے کہ تم نے اس لیے لوگوں سے مدد چاہیے کہ اس دن ہماری سفارش کریں گے، وہ سفارشی خود پھنسے ہوئے ہوں گے۔ سورہ زمر شاید غالباً دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تفسیر نحیمی جناب اعلیٰ حضرت عاشق رسول نے فرمایا، قربان جائیے ایسے عالموں پر سے بھی، ان کا ترجمہ یہ ہوا ہے کہ اے میرے نبی بالفرض، آیت کا ترجمہ ہے، دیکھ لینا سورہ زمر میں نکال کے، اور سورہ انعام میں بھی، انفال میں، انعام میں بھی دیکھ کے، انفال میں کہ اللہ تین صورتوں میں آتی ہے، یہ آیت آتی ہے کہ اے نبی بالفرض اگر مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو مجھے بھی ڈر ہے قیامت بڑے دن کا، جو بڑے عذاب کا دن ہے، قیامت کا عذاب کا۔ یہ نبی فرما رہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کون موقع لا رہا جو کہے کہ میں اور کو بھی لے جاؤں گا جنت میں؟ خدا کے لیے ذرا دیکھنا کیا فرمایا اعلیٰ حضرت، تفسیر نحیمی، میں اور کسی تفسیر پر یقین نہیں رکھتا، میرا یقین ہے اس پر کہ اے لوگوں بالفرض اگر مجھ آیت کا ترجمہ ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو جائے، حالانکہ نبی معصوم ہے، نبیوں سے غلطی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ آیت میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر ہے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ مزے کہانیوں کے مت لگاؤ کہ ادھر سلام پھیری ہزاروں مسلمان، ادھر سلام پھیری لاکھوں مسلمان کر دیے، وہ نبی پاک سلام پھیرتے رہے، سبحان اللہ، سلام ادھر حافظ اور قاری اور حافظ نہیں بنے، جنگ بدر کے قیدی کے تو اللہ کے محبوب نے لمبا مسائل ہے فیصلہ کیا، مشورہ کر کے اپنے پیارے صحابہ سے، تو فرمایا کہ جو لکھے پڑے ہوئے ہیں کفار مکہ سے اسیر ہو کے آئے ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی جزیہ ہے تمہارا۔ نبی پاک پھوک مار کے کہتے جاؤ حافظ بن جاؤ۔ یار کیوں کہانیاں کر کر کے بیچارے بے لوث ان پڑھ لوگوں کو تباہ کر رہے ہو؟ خدا کے لیے دین کی بات بتاؤ، اچھی بات بتاؤ۔ کیا قبر میں یہ پوچھا جائے گا؟ یہ بتاؤ مسلمان مزدور عورتوں کو پردے کا بتاؤ، ہماری اپنی بہو بیٹیوں کو پردے کے لیے کہو۔ اگر بال ننگے کر کے چلیں گے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ عورت اگر اپنے جسم سے ٹائٹ کپڑے پہن کے چلے گی، کیا ہر لعنت پڑے گی اس پہ؟ آج کل باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی سر کھول کے آگے بیٹھی ہے، ٹائٹ کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، باپ خوش ہو رہا ہے، سمارٹ ہے، آئے ایسے باپ مر جائے۔ بازار میں گھوم رہی ہے، صبح نکلی ہے، شام کو آئی ہے، پوچھا ہی بھی نہیں کیا کہاں تھی تو؟ اپنی عورت کو بھی نہیں کبھی پوچھا، نماز کے لیے کبھی بچوں کو کہا؟ شرم کرے، ہم خود دوڑ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کے لیے جاتے ہیں، گھر کا پتہ ہے؟ یہ کام اللہ کے لیے کرو، جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی سب جانتے ہو، پھر موقع ہوا کسی دن میں بیان کروں گا کہ اتنی شہرت ہوئی کہ جہاں پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھتے تھے، تو میں نے جیسے پڑھا ہے قرآن حدیث نے نہیں، جیسا واقعہ لکھا ہے، کسی عالم نے لکھا ہے، جانے وہ اور جانے اس کا خدا، تو ہوا میں بھی مسلح بچھاتے تھے، اس پہ نماز پڑھتے تھے، شہرت مشہوری ہوئی، بیوی کے کام تک آواز پہنچی، تو بیوی نے کہا بات میں میرا بھی حصہ ہے، تو خواجہ صاحب نے کہا میری بیوی تیرا حصہ نہیں ہے، عبادت وہی ہے کرتا ہے جو اسی کو ملتا ہے، جو نیکی کرتا ہے نیکی اسی کو ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو لے جائے گا، خواجہ صاحب کہتے ہیں بیوی جو عبادت میری ہے اس میں تیرا حصہ نہیں ہے۔ آخر کہتے رہے، انہوں نے نہیں مانا۔ یہ جس طرح واقعہ لکھا ہوا ہے، دریا پہ یا سمندر پہ مسلح بچھایا، قدم رکھا، مسلح بھی بہہ گیا، اوڑھنے کی چادر بھی بہہ گئی، دستار بھی بہہ گئی، واپس آئے، کپڑے بھیگے ہوئے تھے،
تو بیوی کو کہا کپڑے دے بدلو، کپڑے بدلے، کھانا کھایا، آہستہ آرام سے، ایمان والیاں تھی وہ، ہائے ہائے وہ ایمان والیاں تھی وہ بیویاں بھی، آج کی نہیں، کوئی اور ہوتی تو کہتی کہاں بیچ کے آیا ہے، کہاں گیا تھا، لیکن آرام سے بیوی نے پوچھا خواجہ صاحب میں قربان، آپ میرے خامد ہو، کیا ہوا آج آپ کو؟ خواجہ صاحب نے کہا میری بیوی آج تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرا مسئلہ بھی بیٹھ کے میں پہنچ گیا، آگے تو میں پڑھتا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا مجھے قسم ہے اس وعدہ اولا شریک کی جسے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 7 سال کی لے کر آج دن تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، آج صرف میں نے تہجد کی نماز قضا کر کے آپ کو کھانا بنا کے دیا ہے، تو یہ حال ہوا ہے آپ کا، اگر فرض چھوڑ کے پکا کے دیتی پتہ نہیں واپس بھی آتے یا نہ آتے۔ ہم بے نماز عورتوں کو کبھی کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، نماز کی پابند بنو، روزہ رکھو، صوم صلات کے پابند، قرآن کی تلاوت کرو ہر روز، جو عورت قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، صوم صلات کی پابند ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کے جا کے نمازی نماز پڑھے گا، وہ غیبت سے بچے گا، وہ شیطانیوں سے بچے گا، وہ تکبر سے بچے گا، حلال کی روزی کھلائے گا، خود حلال کما کے لائے گا، سود لے لیا، رشوت لے لی، جو کچھ بھی لے لیا کھایا، لیکن عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، رشوت کا حرام کا پیسہ جمع کیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کو کسی طرح اس کا مال حقوق العباد کھایا، تو پھر بھی حاجی بن گیا، جی کیا ہوا؟ تو کہنے کو رمضان میں جا کے عمرہ کر کے آیا ہے، آیا ہے، یہ پتہ نہیں لے کے کیا گیا ہے تو۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام کے اندر، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر صحیح کوئی مذہب ہے تو دین ہے، وہ اسلام ہے سچوں کے لیے۔ ان اللہ مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ دین ہے، سچ بولنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ دین ہے، ہر برے کام سے بچنے والوں کے لیے یہ دین ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ دین ہے، فرقہ پرستی چھوڑنے والوں کے لیے یہ دین ہے، ذات پات کی شیطانیت سے باز آنے والوں کے لیے یہ دین ہے، یہ مسکینوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں یہی میرے ہیں، سچ بولنے والے مرد عورتیں میرے ہیں، تکبر کرنے والے، علم کا فخر کرنے والے، عہدے کا فخر کرنے والے، دولتوں کا فخر کرنے والے، فراڈ کر کر کے جمع کرنے والے، پیسے بلڈنگیں بنانے والوں کا دین ہے اللہ کے لیے، وہ خدا کے غضب میں ہے، اللہ کی ڈھیل ہے، چند روز کر لو جو کرنا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صوم صلات کا پابند بنائے اور اپنے بال بچے، بیوی بچوں، پڑوس والوں کو نماز کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ نیک بنائے، اور توبہ استغفار کرو اور سچے اور پکے مسلمان بنو، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ کیا اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہوا ہے، تو اب بھی ہم نہیں ڈرتے، ہمارے اس وقت بھی جو افسر ہیں دیکھو کیا کر کر کے رشوتیں اکٹھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی حرام اور خنزیر اکٹھا کر رہے ہیں، جہنم کا وہ خوراک کھا کھا کے اپنی دولت جمع کر کے موٹے بن رہے ہیں، ان کو خدا بھی چھوڑا ہوا اس وقت بھی نہیں ڈرتے۔ کوئی کورونا سے ڈرا کر کسی کو پیسے لے رہا ہے، کوئی مکان بنا رہا ہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ کورونا میں بند ہے پیسے دے، پیسے لے لے کر خنزیر کھا کھا کے، یہ کیا خدا سے نہیں ڈرتا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں کو اللہ نے کہا، غیروں کو، مشرکوں کو، فاسقوں کو نہیں، فاجروں کو، منافقوں کو نہیں، ایمان والے ہیں جو نیکوں کو اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے علم دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ زندگی عزت کی دے، موت ایمان کی دے. صدق اللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم